بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں اشفاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن آن لائن وتھ اشفاق احمد۔ آج یہ بات آپ سے شیئر کرتے ہوئے میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یونیورسٹی آف سندھ نے اپنا لرننگ مینجمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا ہے۔ لرننگ مینجمنٹ سسٹم LMS کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کو وہ تمام تر تعلیمی سرگرمیاں جو کہ یونیورسٹی میں مہیا کی جا سکتی تھیں، اب وہ اس کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے ہی مہیا کی جا سکیں گی۔ ایٹ دی اینڈ تو سب یونیورسٹیز کو اپنے LMS انٹروڈیوس کروانے ہی ہیں، لیکن یونیورسٹی آف سندھ نے ایک بہت تھوڑے عرصے کے اندر جو اپنا یہ تعلیمی سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو اس موقع پہ میں یونیورسٹی آف سندھ کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد برفت صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک اچھا سسٹم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک کم عرصے کے اندر انٹروڈیوس کروا دیا اور یونیورسٹی آف سندھ کو پاکستان کی ان چند یونیورسٹیز میں شمار کروا دیا جو کہ اس وقت لرننگ مینجمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروا چکی ہیں۔ یہ بات بالکل تاریخ میں لکھی جائے گی کہ جب ہر کوئی اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو کرونا وائرس سے بچانے کی کوششوں میں مگن تھا اور اپنے گھروں تک محدود تھا، تو یونیورسٹی آف سندھ کے وائس چانسلر اور یونیورسٹی آف سندھ کی ٹیم جو ہے وہ اس بات میں، اس کام میں سرگرم تھی کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کی تعلیمی ضیاع کو کم سے کم بنایا جائے، اور انہوں نے ایک ایسی چیز کو جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ سندھ کے اندر، یونیورسٹی آف سندھ کے اندر ایک بہت بڑے عرصے کے اندر آ سکے گی، وہ ایک کم عرصے کے اندر انٹروڈیوس کروا دی۔ تو ایک بار پھر میں پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد برفت اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا جو کہ اسپیچ دے رہا تھا پروٹون تھیراپی پہ، لیکن اس کی جو بات تھی وہ ان جرنل تھی۔ وہ جرنل یہ بات تھی کہ جو بھی کوئی اچھی چیز جس وقت میں بھی انٹروڈیوس ہوئی ہے، اس کو 3 فیزز جو ہے نا لگتے ہیں۔ ایک فیز اس کا پہلا یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں یہ اچھی چیز ہے ہی نہیں، جس طرح سے لرننگ مینجمنٹ سسٹم یا ہم کہہ لیں کہ آن لائن ایجوکیشن کو پہلے یہ کہا گیا کہ نہیں یہ پاکستان کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہاں تو فیزیبل ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جو دوسرا فیز ہوتا ہے جب وہ چیز نکل کے آ جاتی ہے، خود بخود جو ہے نا وہ آ جاتی ہے، کہ جیسے آن لائن ایجوکیشن کہ بھئی وبائی صورتحال اتنی بڑھ گئی کہ اب جو ہے نا ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں بچتا، آن لائن ایجوکیشن جو ہے نا وہ خود بخود انٹروڈیوس ہو گئی وقت کی ضرورت کے طور پہ، تو یہ انٹروڈیوس ہو گئی۔ تو دوسرے فیز میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرے فیز میں اس پہ کرٹیسزم ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز انٹروڈیوس ہو گئی، لوگ اس کی خامیاں، لوگ اس کی جو ہے نا جو بھی مطلب چھوٹی سے چھوٹی جو خامی ہوگی، فلا ہوگا، اس کو بھی جو ہے نا ایڈریس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھا ہم نے کہا تھا کہ نہیں بھی یہ سسٹم تو پاکستان کے لیے ہے ہی نہیں، اس میں یہ فلاں ہے، مینس کرٹیسزم کا فیز ہوتا ہے۔ تو جب وہ چیز کرٹیسزم والے فیز کو بھی کراس کر کے آ جاتی ہے تو الٹیمیٹلی پیپل ایکسیپٹ اٹ، تو جو ہے نا لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں بھی یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو بہت بڑا زیاں ہوتا، ہم نے اس کو جو ہے نا اپنایا ہے، اس وجہ سے ہم بہت بڑے جو ہے نا نقصان سے بچ گئے ہیں، تو بعد میں لوگ جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو 3 فیزز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ LMS کے لیے بھی یہ 3 فیزز ہیں، اور پہلا فیز LMS جو ہے نا وہ کراس کر چکا ہے کہ لوگوں نے بہت کہا کہ بھی نہیں ایسا سسٹم پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ انٹروڈیوس ہو گیا ہے۔ اب دوسرا جو فیز ہے وہ کرٹیسزم کا ہے کہ لوگ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ لوگ کرٹیسائز کیا کر رہے ہیں؟ میں آج صبح ہی ایک واٹس ایپ گروپ میں دیکھ رہا تھا کہ بھئی ایک نیوز آئی ہوئی تھی کہ یونیورسٹی آف سندھ نے تو اپنا لرننگ مینجمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا ہے، لیکن اسٹوڈنٹس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ وہ اسٹوڈنٹ کون سے ہیں؟ میں تو جن کلاسز کو پڑھا رہا ہوں ڈیلی بیسس پہ مجھے 5، 10، 20 جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے میسیجز آتے ہیں کہ سر یونیورسٹی آف سندھ نے آن لائن سسٹم کب سے اسٹارٹ کرنا ہے؟ تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بہت جلد جو ہے کچھ دنوں میں اس کلاسز کا آغاز ہو جائے گا۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی وہ اسٹوڈنٹ پتہ نہیں کون سے ہیں جنہوں نے اس سسٹم کو ریجیکٹ کر دیا ہے، حالانکہ یہ ایک جو ہے نا مفروضہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سارے کے سارے اسٹوڈنٹ چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو جو ہے نا آگے بڑھایا جائے، اور اس سسٹم کے ذریعے سے جو ہے نا ان کو ایجوکیشن مہیا کی جائے، جو گیپ ایک پیدا ہوتا جا رہا ہے اس کو جو ہے نا کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور تیسرا فیز سارے ایکسیپٹ کریں گے، میں پر امید ہوں، میں 99% پر امید ہوں کہ جب یہ سسٹم چلے گا تو اس سسٹم کے ذریعے جب اسٹوڈنٹس کو بینیفٹ ملے گا،
وہ دیکھیں گے کہ ہاں بھئی یہ سسٹم اگر نہیں ہوتا تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہونا تھا، لیکن ہم اس نقصان سے بچ گئے، تو وہ بھی ایکسیپٹ کریں گے، پیرنٹس ایکسیپٹ کریں گے، سول سوسائٹی بھی ایکسیپٹ کرے گی۔ تو میری آپ سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے اپریشیٹ کریں کہ یونیورسٹی آف سندھ نے جو ہے نا اتنا بڑا قدم جو اٹھایا ہے، اتنی بڑی جو ایک ایکٹیویٹی کر کے دکھائی ہے، آپ اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ وی سی پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد برفت کو اپریشیٹ کریں، اس کی ٹیم کو اپریشیٹ کریں، اس سسٹم کو اپریشیٹ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس موٹیویٹ ہوں اور موٹیویٹ ہو کے اس سسٹم میں دلچسپی لیں۔ کیونکہ جو ایز اے ٹیچر میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک اسٹوڈنٹ خود سے موٹیویٹڈ نہیں ہوگا اس سسٹم میں پڑھنے کے لیے، تو جو ہے نا یہ سسٹم واقعی نہیں پڑھا سکتا۔ جیسا کہ میں نے ایک سسٹم سے جو ہے نا آن لائن کلاسز کا آغاز کچھ عرصہ پہلے 2-3 ماہ پہلے کیا تھا، تو وہاں پہ ایک کسی کا کامنٹ آیا، میں بہت خوش ہوا کہ لوگوں نے جو ہے نا اس پہ بہت اچھی رائے بھی دی، کرٹیسائز بھی کیا۔ تو ایک کامنٹ مجھے یاد ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے کیا کہ سر آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا سسٹم ہے، لیکن اس میں بہت سارے فلاز ہیں، یہ جو ہے اچھا سسٹم نہیں ہے، اسٹوڈنٹس کا جو ہے نا وقت کا ضیاع ہے، یہ بہت ساری اس نے چیزیں لکھی۔ تو میں نے کیا کہا کہ میں نے اس کو رپلائی میں بالکل بھی ایک پازیٹیو وے میں ٹریٹ کیا اور کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، میں آپ کی ریکمنڈیشنز کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کے آبزرویشنز کو جو ہے نا اپریشیٹ کرتا ہوں، اور آپ کے انٹرسٹ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ ٹائم نکال کے مجھے کامنٹ میں جو ہے نا یہ چیزیں لکھ کے دی۔ تو جسٹ آپ ایسا کریں کہ مجھے یہ بتائیں کہ سسٹم میں کیا فلاں ہیں، پلیز آپ ان کی لسٹ بنا کے مجھے جو ہے نا بھیج دیں، تاکہ میں ان کو جو ہے نا اوور کم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج تک میں اس کامنٹ کے انتظار میں ہوں کہ وہ کامنٹ آئے کہ اس سسٹم میں کون سی خرابیاں ہیں۔ تو سسٹم میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے، جسٹ چاہیے تو اسٹوڈنٹس کی موٹیویشن چاہیے، اسٹوڈنٹس کو اتنا موٹیویٹ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے نا خود سے اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ مجھے جو ہے نا لیکچر سارے کا سارا سننا ہے، اس میں جو پوائنٹ سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو جو ہے نا مجھے ایڈریس کرنا ہے، ریفرنس بکس کو جو ہے نا میں نے دیکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسٹوڈنٹس کے کاندھوں پہ ہیں اب، تو ہوپ فلی اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس جو اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہو رہی ہے اس کو سمجھے گا اور اس سسٹم کو جو ہے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ یہ سسٹم جو ہے جو فیس ٹو فیس لرننگ ہے اس کا نیم البدل ہو سکتا ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اس کی ایفیشنسی کو بہت ہائی لیول تک امپروو کر سکتے ہیں اگر اسٹوڈنٹ اور اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ موٹیویٹ ہو جائیں اور سول سوسائٹی بھی جو ہے نا اس کو اپریشیٹ کرنا شروع ہو جائے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان دنوں میں جب کہ پہلے ہی ہماری تعلیم جو ہے کافی پیچھے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وبائی صورتحال میں اگر اور پیچھے چلی جاتی ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو آپ اسٹوڈنٹس کو، پیرنٹس کو سب جو ہے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اس سسٹم کو جو ہے نا اپنایا جائے اور تعلیمی ضیاع کو جو ہے نا کم سے کم کیا جائے۔ میں پھر سے امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے میری باتوں کا برا بالکل نہیں منائیں گے اگر کسی کو میری بات بری لگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کارواں کی صورت میں جو ہے ہم نکلیں گے اور اس سسٹم کو بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔